بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل میں لوگ اکثر سوال کیا کرتے تھے جو کہ مختلف موضوعات کے حوالے سے ہوا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل میں بہت سے لوگ بیٹھے ہوئے تھے جن میں حضرت سلمان فرسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف فرماتے۔ حضرت سلمان فرسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا کہ کیا فوت ہونے کے بعد بھی ماں باپ کی روح اپنے گھر لوٹتی ہے؟ اس سوال کے جواب میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا جواب عرض کیا؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اس کے بارے میں بتائیں گے اور یہ بھی بتائیں گے کہ ماں باپ کی روح ہے کس دن گھر پر آتی ہے۔ آپ نے ویڈیو کو سکپ بالکل نہیں کرنا اور اس بارے میں مکمل تفصیلات جاننے کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین، سب سے پہلے آپ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب بتاتے ہیں اور پھر آپ کو روح کی آزادانہ حرکت کرنے کے بارے میں بھی چاند روایات بتائیں گے۔ حضرت سلمان فرسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوال کے جواب میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے سلمان، یاد رکھو جب والدین فوت ہو جاتے ہیں تو ان کی روح اپنے گھر اپنے بچوں کے پاس آتی ہے۔ وہ اپنی اولاد سے فریاد کرتی ہے، آہ و بکا کرتی ہے اور وہ اپنی اولاد سے یہ سوال کرتی ہے کہ صدقات اور نیک اعمال کے ذریعے ان پر مہربانی کرے۔ وہ ان سے اپنے لیے دعاؤں کے لیے سوال کرتی ہے۔ تو اس پر حضرت سلمان فرسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ماں باپ کی روح کیوں واپس لوٹتی ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب ماں باپ فوت ہو جاتے ہیں تو ان کا اپنا عمل نامہ بند ہو جاتا ہے۔ مرنے کے بعد وہ اپنی اولاد اور اپنے رشتہ داروں کے محتاج ہو جاتے ہیں کہ کوئی ان کے نام پر صدقہ کرے، کوئی ان کے لیے نیک اعمال کر کے ایصال ثواب کر دے تاکہ ان کے درجات بلند ہو سکے یا ان کے عذاب میں ان کی وجہ سے کمی ہو سکے۔ یہی وجہ ہے کہ ماں باپ کی ارواح گھر لوٹتی ہے اور فریاد کرتی ہے کہ انہیں بھی دعاؤں میں یاد کیا جائے، ان کے لیے اعمال کیے جائے اور صدقہ دیا جائے۔ پھر حضرت سلمان فرسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوبارہ پوچھا کہ یہ ارواح کب کب اپنے گھروں کو لوٹتی ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ ارواح ہفتے میں ایک دن اپنے گھروں کو لوٹتے ہیں اور وہ دن جمعرات کا دن ہے، یعنی جمعے کی رات کو یہ روح اپنے گھروں کو آتی ہے اور چیخ چیخ کر اپنوں کو پکارتی ہے، لیکن جو لوگ زندہ ہیں ان کی آواز نہیں سن سکتے، وہ اپنے دنیاوی کاموں میں مگن رہتے ہیں۔ لہٰذا یہ روح اسی طرح سے مایوس ہو کر لوٹ جاتی ہے، سوائے ان کے جن کی اولاد نیکوکار اور اپنے والدین کے لیے اعمال ہدیہ کرے اور ان کے لیے دعا کرے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے سلمان، یاد رکھنا، اپنے مرحومین کے لیے دعا کرتے رکھنا۔ جب کوئی اپنے مرحوم والدین کے لیے دعا کرتا ہے تو ان کی روح اللہ سے فریاد کرتی ہے کہ یا اللہ، جس طرح ہماری اولاد نے ہمارے اوپر احسان کیا، ہمیں اپنی دعا میں یاد کیا، تو ان پر بھی رحم فرما، ان کی دنیا کی پریشانیوں کو ختم فرما اور ان کے لیے آسانیاں پیدا کر۔ ناظرین، یہ تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان، جس سے واضح ہوتا ہے کہ ارواح جمعرات کو اپنے گھروں کو لوٹتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسی طرح کی ایک اور حکایات بھی روایت کی جاتی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں اداس بیٹھے ہوئے تھے کہ حضرت سلمان فرسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور آپ سے پوچھنے لگے کہ میں آپ کو افسردہ دیکھ رہا ہوں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے سلمان، میں اس لیے اداس ہوں کہ آج میں نے ایک ماں کی روح کو اپنی اولاد کے گھر پر روتے ہوئے دیکھا ہے۔ وہ اپنی اولاد سے فریاد کر رہی تھی، اس کی آہ و بکا سن کر میں پریشان ہوں۔ وہ اپنی اولاد سے یہ سوال کر رہی تھی کہ صدقات اور نیک اعمال کے ذریعے میرے اوپر مہربانی کرو، مجھے اپنی دعا میں یاد کرو۔ تو اس پر حضرت سلمان فرسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا مرنے کے بعد ماں کی روح بھی واپس لوٹتی ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہاں،
جب ماں باپ فوت ہو جاتے ہیں تو ان کا اپنا عمل نامہ تو بند ہو جاتا ہے، مرنے کے بعد وہ اپنی اولاد اور اپنے رشتہ داروں کے محتاج ہو جاتے ہیں۔ کوئی ان کے نام پر صدقہ کر لے، کوئی ان کے لیے نیک اعمال کر کے ایصال ثواب کر دے تاکہ ان کے درجات بلند ہو سکے یا ان کے عذاب میں ان کی وجہ سے کمی ہو سکے۔ یہی وجہ ہے کہ ماں باپ کی روح گھر لوٹتی ہے اور فریاد کرتی ہے کہ انہیں بھی دعا میں یاد کیا جائے۔ ہمیں یہ معلوم ہوا کہ والدین کے لیے ان کی وفات کے بعد دعا ضرور کرنی چاہیے اور ان کو اعمال ہدیہ کرنی چاہیے تاکہ ان کی ارواح کو سکون پہنچ سکے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک بزرگ نے اپنے مرحوم بھائی کو خواب میں دیکھا تو پوچھا کہ کیا ہم لوگوں کی دعائیں آپ تک پہنچتی ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ ہاں، خدا کی قسم یہ دعائیں ہمارے پاس نورانی لباس کی صورت میں پہنچتی ہے اور ہم ان کو پہن لیتے ہیں۔ لیکن ناظرین، کتنے افسوس کا مقام ہے اور افسوس کی بات ہے کہ عموماً لوگ اپنے مرحومین کو بلا دیتے ہیں اور چند دن دعا کرنے کے بعد ان کے لیے دعا بھی نہیں کی جاتی ہے۔ یہی عام مشاہدہ ہے۔ جہاں تک بات ہے ارواح کی کہ وہ مرنے کے بعد نقل و حرکت کر سکتی ہے یا نہیں، تو اس حوالے سے آپ کو ایسی روایت سناتے ہیں جن سے روحوں کی آزادانہ نقل و حرکت کے بارے میں واضح ہوتا ہے۔ حضرت سعید بن حسیب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضرت سلمان فرسی رضی اللہ تعالی عنہ اور عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ باہم ملے۔ ایک نے دوسرے سے کہا کہ اگر تم مجھ سے پہلے انتقال کرو تو مجھے خبر دینا کہ وہاں کیا پیش آیا، کیا پوچھا گیا۔ زندہ اور مردہ بھی ملتے ہیں۔ فرمایا، ہاں، مسلمانوں کی روحیں جنت میں ہوتی ہے، انہیں اختیار ہوتا ہے جہاں چاہے جائے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ دنیا مومن کا قید خانہ ہے اور کافر کی جنت۔ جب مسلمان مرتا ہے تو اس کی راہ کھول دی جاتی ہے جہاں چاہے جائے۔ ناظرین، روح وہ امر ربی ہے جس کے حکم اور پروگرام کے ماتحت ہمارا وجود شروع ہوتا ہے۔ قرآنی تعلیمات کی روشنی میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ روح کا مدہ نور ہے اور یہ نور توانائی کی ایک قسم ہے۔ جس طرح ملائکہ نور سے پیدا ہوئے، اسی طرح روح بھی سائنسی تحقیق کے مطابق روح انسان کا وہ حصہ ہے جس کا موت بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ روح اللہ تعالیٰ کے ایک فیصلے کا نام ہے، اس سے زیادہ جانا نہیں جا سکتا۔ انسان کے پاس جو علم ہے وہ بہت ہی کم ہے، بلکہ دیا ہی نہیں گیا، جبکہ روح کو سمجھنے کے لیے زیادہ علم چاہیے جو مخلوق کی شان کے لائق نہیں۔ ناظرین، یاد رہے کہ ماں باپ اپنی اولاد کے لیے خدا کے فضل و کرم کا ذریعہ ہے اور خدا کی رضا ان کی رضا میں ہے۔ اس لیے خدا نے جہاں اپنی عبادت کا حکم دیا وہاں والدین کے ساتھ احسان کرنے کا بھی حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ نے والدین کا بہت بڑا درجہ رکھا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے والدین کے حقوق واضح کیا ہے۔ یہاں تک کہ بھی آتا ہے کہ والدین کی رضا میں اللہ کی رضا ہے اور والدین کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حکم فرما دیا ہے کہ والدین کے سامنے اف تک بھی نہ کرو۔ جہاں اللہ نے والدین کے ساتھ حسن سلوک پر اجر رکھا ہے، وہاں پر ان کی نافرمانی پر عذاب بھی رکھا ہے اور والدین میں والدہ کا درجہ اونچا رکھا ہے۔ زندگی کے اندر والدین کے ساتھ حسن سلوک کی تعلیم ہے اور مرنے کے بعد بھی ہمارا مذہب ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ والدین کے لیے ایصال ثواب کرتے رہے تاکہ ان کی کمی بیشی کو اللہ رب العزت معاف فرما کر ان کی بخشش کر دے اور ان کی درجات کو آپ کی دعاؤں اور نیک اعمال کی وجہ سے بلند فرماتے رہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں بھی والدین کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور مرنے کے بعد ان کے ایصال ثواب کے لیے دعاؤں اور نیک اعمال کا اہتمام کیا جائے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی دبائیں تاکہ آپ کو ہمارے آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیو کو لائک بھی ضرور کریں۔